لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک جگہ ایک تاجر بیٹھے ہوئے گندم بیچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان کی گندم میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اندر سے وہ تھوڑی گیلی معلوم ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اصابہ مطر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو یہ گندم بھیگ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھئی اگر گندم بھیگ گئی ہے تو جب تم اس کو اس طرح کر کے بیچو گے، اوپر سے خشک اندر سے نم، جب تم اس کو تولو گے تو ہوگا کیا کہ جب وزن میں ڈالو گے تولنے کے لیے تو اگرچہ یہ وزن پہ پوری اتر رہی ہوگی مگر سبب اس کا ہوگا کہ گیلی ہونے کی وجہ سے کم مقدار چڑھ رہی ہے، وزن پورا دے رہی ہے، جو کہ نمی کا وزن آ رہا ہے. بڑی مشہور حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کتنی بڑی حدیث ہے، ہم لوگ اس کو سن کے گزر جاتے ہیں کہ من غش فلیس منا، کتنی بڑی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس خریداری کرنے آیا اور اس نے آپ سے آ کر کہا کہ جی مجھے اپنی فلاں ضرورت کے لیے چیز چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کی خاص ضرورت ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ فلاں دکان پر ہے یا مارکیٹ میں مل جائے گی. لیکن آپ نے اس کو گھیر گھار کے ایک ایسی چیز اس کو بیچنے کی کوشش کی جو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی. مثلا دروازے کا تالا خریدنے آیا، اس نے کہا جی میرے یہاں یہ تالا لگا ہوا ہے تو یہ تالا مجھے چاہیے، خراب ہو گیا ہے، ڈور لاک جسے کہتے ہیں. آپ نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ یہاں پر ایک دو دکانیں ہیں، پرانا ماڈل ہے، ان کے پاس مل جائے گا، عام طور پہ نہیں ملے گا. لیکن آپ نے سوچا کہ میرے پاس تو ہے نہیں تو میں اس کو کیسے بیچوں. تو آپ نے کہا دیکھیں آپ یہ والا لے جائیں، یہ بھی اسی طرح کا کام دیتا ہے، یہ تو اب آتا ہی نہیں ہے، پرانا ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ ایک عام روش ہے جو ہمارے یہاں ہے، یہ صرف لاک بیچنے کی مثال دی ہے، ورنہ اس طرح کی دسیوں چیزیں. تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ ان پر معیارات پر اس کو پرکھیں تو کیا مجھے یہ بات اپنے لیے پسند آئے گی کہ اگر میں کوئی چیز لینے جاؤں اور مجھے بعد میں معلوم ہو کہ اس آدمی نے یہ چیز جو مجھے دے دی ہے، یہ میرے سر پہ منڈ دی ہے، اس کے بدلے اس کے بجائے بازار میں مجھے دوسری چیز میسر تھی اور اس آدمی کو معلوم بھی تھا. کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ سچا تاجر، دیانتدار تاجر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا معاملہ نبی، صدیق اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے. كربي وأحزاني ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر فأنت النبض في